بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مائز پلانٹ کے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف ضرور پڑھ لیں، یہ ہمارے لیے باعث رحمت اور نجات کا ذریعہ ہوتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم صدقہ کی اہمیت کے بارے میں جانتے ہیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں صدقات کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خیرات میں کتنا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے کہ جتنا ضرورت سے زائد ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ غمگین ہوں گے۔ اور چوتھے پارے کی شروعات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ ایک جگہ اور ارشاد فرمایا، بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور یہ صدقہ دینے والے اللہ جل جلالہ کو قرضہ حسنہ دے رہے ہیں، ان کا ثواب بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے نفیس اجر ہے۔ اب حدیث پہ نظر ڈالتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ کو پھاند نہیں سکتی، یعنی اگر کوئی بلا و مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ صدقہ کی وجہ سے پیچھے رہ جاتی ہے۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کرتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مالوں کو زکوٰۃ ادا کر کے پاک کرو، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو اور مصیبتوں کی موجوں کا دعا سے استقبال کرو۔ کنز الاعمال میں کئی احادیث کے ذیل میں یہ مضمون آیا ہے، اپنے بیماروں کی صدقہ سے دوا کیا کرو، اور تجربہ بھی اس کا شاہد ہے کہ صدقہ کی کثرت بیماری سے شفا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے بیماروں کا علاج کیا کرو کہ صدقہ آبرو ریزیوں کو بھی ہٹاتا ہے اور بیماریوں کو بھی ہٹاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور عمر بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کرنا 70 بلاؤں کو روکتا ہے، جن میں کم سے کم درجہ جذام کی اور برس کی بیماری ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے تفکرات اور غموں کی تلافی صدقہ سے کیا کرو، اس سے حق تعالی شانہ تمہاری مضرت کو بھی دور کرے گا اور تمہاری دشمن پر مدد کرے گا۔ ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے تو جب تک پہننے والے کے بدن پر ایک بھی ٹکڑا اس کا کپڑے کا رہے گا، پہنانے والا اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ ابن ابی الجعد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ صدقہ برائیوں کے 70 دروازے بند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ صبح کو سویرے سویرے صدقہ کر دیا کرو، اس لیے کہ بلا صدقہ سے آگے نہیں بڑھتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ اللہ جل جلالہ کے غصہ کو دور کرتا ہے اور بری موت کو ہٹاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ صدقہ مرنے کے وقت شیطان کے وسوسہ سے محفوظ رکھتا ہے اور مرض کی شدت کی وجہ سے ناشکری کے الفاظ نکلنے سے حفاظت کرتا ہے اور ناگہانی موت کو روکتا ہے۔ غرض حسن خاتمہ کا معین ہے، یعنی ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ قبر کی گرمی کو زائل کرتا ہے اور آدمی قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سایہ میں ہوگا، یعنی جتنا زیادہ صدقہ کرے گا
اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے بہت بڑی بات پوچھی اور وہ بہت آسان چیز ہے جس پر اللہ جل جلالہ آسان کر دے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی اخلاص سے عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان المبارک کے سارے روزے رکھو اور بیت اللہ شریف کا حج کرو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے بتاؤں، یعنی جن دروازوں سے آدمی خیر تک پہنچتا ہے، اور وہ یہ ہیں: روزہ ڈھال ہے، یعنی جیسا ڈھال کی وجہ سے آدمی دشمن کے حملہ کو روکتا رہتا ہے، اسی طرح روزہ کے ذریعے شیطان کے حملوں کو روکا جاتا ہے، اور صدقہ خطاؤں کو ایسا بجھا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رات کے درمیانی حصہ میں نماز بھی ایسی ہی چیز ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تم کو سارے کام کا سر اور اس کا ستون اور اس کی بلندی بتاؤں؟ ان سبوں کا سر تو اسلام ہے کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز معتبر ہی نہیں، اور اس کا ستون نماز ہے کہ جیسے بغیر ستون کے مکان کا باقی رہنا مشکل ہے، ایسے ہی بغیر نماز کے اسلام کا بقا مشکل ہے، اور اس کی بلندی جہاد ہے، یعنی جہاد سے اس کو بلندی ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور کسی خطاوار کے قصور کو معاف کر دینا معاف کرنے والے کی عزت ہی کو بڑھاتا ہے، اور جو شخص اللہ جل جلالہ کی رضا کے خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کو رفعت اور بلندی عطا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزانہ 2 فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روکنے والے کو بربادی عطا فرما۔ حضرت ابو قبشہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں کو میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا، اس کو اچھی طرح محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں، ان میں سے اول یہ ہے کہ کسی بندہ کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا، اور دوسری یہ ہے کہ جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ جل جلالہ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھاتے ہیں، اور تیسری یہ ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا، اللہ جل جلالہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پر ذرا سی پریشانی آتی ہے اور ہم فوراً لوگوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک ہمارے حالات کو درست نہیں فرماتا اور ہماری زندگی میں فقر و فاقہ ہی رہتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ صدقہ کرنا مال کو کم نہیں کرتا، اور جب کوئی شخص صدقہ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ مال فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ جل جلالہ کے پاک ہاتھ میں جاتا ہے، یعنی قبول ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص ایسی حالت میں دست سوال بڑھاتا ہے کہ بغیر سوال کے اس کا کام چل جاتا ہو تو اللہ جل جلالہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت قیس بن صلہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی کہ یہ بہت اسراف کرتا ہے
اور اپنے مال کو بیجا خرچ کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں باغ میں سے اپنا حصہ لے لیتا ہوں اور اللہ کے راستہ میں بھی خرچ کرتا ہوں، اور جو مجھ سے ملنے آتے ہیں ان کو بھی کھلاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر 3 بار فرمایا کہ خرچ کیا کر، خرچ کیا کر، خرچ کیا کر، اللہ جل شانہ تجھ پر خرچ فرمائیں گے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد میں ایک سفر جہاد میں چلا گیا تو میرے پاس سواری بھی اپنی تھی اور اپنے سب گھر والوں سے زیادہ ثروت مجھے حاصل تھی، یعنی جو لوگ بڑی احتیاط کے ساتھ خرچ کرتے تھے ان کے پاس اتنا نہ تھا جتنا مجھ بے دریغ خرچ کرنے والے کے پاس تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ سے توبہ کرو قبل اس کے کہ تمہیں موت آ جائے، اور نیک کاموں میں جلدی کرو اس سے پہلے کہ تم ادھر ادھر مشغول ہو جاؤ، اور اپنے اللہ جل شانہ کے درمیان تعلقات کو جوڑ لو، اور اس کا ذکر کثرت سے کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ بہت کثرت سے دے کر، اس کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہارے نقصان کی تلافی کی جائے گی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کے ذریعہ رزق پر مدد چاہو، دوسری حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ کے ذریعہ سے رزق اتارو۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ سے مال میں زیادتی ہوتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں، قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، کہ میں ان چیزوں پر قسم کھاتا ہوں۔ اول یہ کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، اس لیے خوب صدقہ کیا کرو۔ دوسرے یہ کہ جس بندہ پر کوئی ظلم کیا جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ جل جلالہ قیامت میں اس کی عزت بڑھاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ نہیں کھولتا کوئی بند سوال کے دروازہ کو مگر اللہ جل جلالہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، پس صدقہ کیا کرو۔ کم نہ ہونے کا مطلب بظاہر یہی ہے کہ اللہ جل جلالہ اس کا نعم البدل بہت جلدی عطا فرماتا ہے۔ حضرت حبیب عجمی رحمت اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں، ان کی بیوی ایک مرتبہ آٹا گوندھ کر برابر کے گھر سے آگ لینے چلی گئیں، پیچھے کوئی سائل آ گیا، حضرت حبیب رحمت اللہ علیہ نے وہ آٹا اس سائل کو دے دیا۔ یہ جب آگ لے کر آئیں تو آٹا نہ دیکھ کر خاوند سے پوچھا آٹا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے وہ روٹی پکنے گیا ہے۔ ان کو یقین نہ آیا، اصرار کرنے لگیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہنے لگیں سبحان اللہ، تم نے اتنا بھی خیال نہ کیا کہ اتنا ہی آٹا تھا، اب سب کیا کھائیں گے؟ آخر ہمارے لیے بھی تو کچھ چاہیے تھا۔ وہ کہہ ہی رہی تھیں کہ ایک آدمی بڑے سے پیالہ میں گوشت اور روٹیاں لے کر حاضر ہوا۔ آپ دیکھ کر کہنے لگیں کیسے جلدی پکا لائے اور سالن اضافہ میں ساتھ لائے۔ اس قسم کے واقعات کثرت سے پیش آتے ہیں، مگر چونکہ اللہ جل جلالہ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے اس لیے غور بھی نہیں کرتے کہ یہ نعمت کس چیز کے بدلہ میں ملی۔ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ اتفاقاً فلاں چیز مل گئی ورنہ کیا ہوتا، حالانکہ وہ چیز آئی ہی ہے خرچ کرنے کی وجہ سے۔ علماء کرام نے اسی حدیث کے ذیل میں ایک بزرگ کا واقعہ بھی نقل کرتے ہیں کہ طاؤس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منت مانی
کہ جو شخص سب سے پہلے اس آبادی میں نظر پڑے گا اس پر صدقہ کروں گا۔ اتفاق سے سب سے پہلے ایک عورت ملی، اس کو صدقہ کا مال دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑی خبیث عورت ہے۔ اس صدقہ کرنے والے نے اس کے بعد جو شخص سب سے پہلے نظر پڑا اس کو مال دے دیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بدترین شخص ہے۔ اس شخص نے اس کے بعد جو سب سے پہلے نظر پڑا اس پر صدقہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مالدار شخص ہے۔ صدقہ کرنے والے کو بڑا رنج ہوا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ اللہ جل جلالہ نے تیرے تینوں صدقے قبول کر لیے۔ وہ عورت فاحشہ عورت تھی، لیکن محض ناداری کی وجہ سے اور غریبی کی وجہ سے یہ فعل اختیار کر رکھا تھا۔ جب سے تو نے اس کو مال دیا ہے اس نے یہ برا کام چھوڑ دیا۔ دوسرا شخص چور تھا اور وہ بھی تنگ دستی کی وجہ سے چوری کرتا تھا۔ تیرے مال دینے پر اس نے چوری سے علیحدگی اختیار کر لی۔ تیسرا شخص مالدار ہے اور کبھی صدقہ نہ کرتا تھا۔ تیرے صدقہ کرنے سے اس کو عبرت ہوئی کہ میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، اس لیے زیادہ صدقہ کرنے کا مستحق ہوں۔ اب اس کو صدقہ کی توفیق ہو گئی۔ اگر صدقہ کرنے والے کی نیت اخلاص کی ہو اور اس کے باوجود وہ بے محل پہنچ جائے تو اس میں بھی اللہ جل جلالہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس سے رنجیدہ نہ ہونا چاہیے۔ آدمی کا اپنا کام یہ ہے کہ اپنی نیت اخلاص کی رکھے کہ اصل چیز اپنا ہی ارادہ اور فعل ہے۔ اور ان صدقہ کرنے والے بزرگ کی فضیلت بھی ظاہر ہوئی کہ باوجود اپنی کوشش کے جب صدقہ بے جگہ صرف ہو گیا تو اس کی وجہ سے بددل ہو کر صدقہ کرنے کا ارادہ ترک نہیں کیا، بلکہ دوبارہ سہبارہ صدقہ کو اپنے مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ یہی وہ ان کا اخلاص اور نیک نیتی تھی جس کی برکت سے تینوں صدقے قبول بھی ہو گئے اور قبولیت کی بشارت بھی خواب میں ظاہر ہو گئی۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہو گئی اگر صدقہ ظاہر کے اعتبار سے اپنے محل پر خرچ نہ ہوا ہو تو اس کو دوبارہ ارادہ کرنا مستحب ہے اور دوبارہ ارادہ کرنے سے اکتانا نہیں چاہیے، جیسا کہ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ خدمت کو قطع نہ کر اگرچہ عدم قبول کے آثار ظاہر ہوں۔ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ جل جلالہ آدمی کی نیک نیتی کا بدلہ ضرور عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ ان صدقہ کرنے والوں نے خالص اللہ کے رضا کے واسطے صدقہ کرنے کا ارادہ کیا تھا، اس لیے رات کو چھپا کر دیا تھا تو اللہ جل جلالہ نے اس کو قبول فرمایا اور بے محل خرچ ہو جانے کی وجہ سے مردود نہیں ہوا۔ ناظرین، صدقہ کی اہمیت کے بارے میں یہ آخری حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ جل جلالہ نے زمین بنائی تو وہ حرکت کرنے لگی، پھر اللہ جل جلالہ پہاڑوں کو قلعوں کے مانند زمین میں گاڑ دیا تو زمین کی حرکت رک گئی۔ فرشتوں نے جب یہ نظارہ دیکھا تو ان کو بڑا ہی تعجب ہوا اور فرشتوں نے اللہ جل جلالہ سے سوال کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کے مخلوق میں پہاڑوں سے سخت بھی کوئی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ہاں، لوہا پہاڑوں سے زیادہ سخت ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے ہمارے رب، آپ کے مخلوق میں لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ہاں، آگ لوہے سے زیادہ طاقتور ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اے ہمارے رب، آپ کے مخلوق میں آگ سے زیادہ خطرناک بھی کوئی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ہاں،
ہوا آگ سے زیادہ خطرناک ہے۔ پھر فرشتوں نے ایک دفعہ اور سوال کیا کہ اے ہمارے رب، کیا آپ کے مخلوق میں ہوا سے مضبوط کوئی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرمایا، ہاں، میرے بندے کا دیا ہوا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے ادا کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس بندے کا یہ عمل ہوا سے بھی زیادہ مضبوط ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل شاہ مائز پلانٹ کو ابھی سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو آل پر پریس کر دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ناظرین، اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ سننے والوں کے ساتھ ساتھ مجھ بولنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔